الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ماہ مقدس کا عنقریب مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا اور اللہ کی مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ مسلمان اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے ایک کام ضرور کر لیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو رات کے قیام کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کر لینی ہے۔ دل کے اندر کوئی حسد، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ کسی مسلمان کا نہ ہو۔ ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ اپنی روزی کو حلال کر لیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی حرام ذریعہ سے روزی حاصل کر رہا ہے تو توبہ کر لے، استغفار کر لے اور حلال کی طرف توجہ دے، اور اسی طرح روزہ رکھے خاص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو۔ اور اسی طرح ماہ مقدس کے اندر، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ مسلمانوں کے روزے خراب نہ کرے، مسلمانوں کو عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اب جب شیطان قید ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے، تو اب جو ہے ہم، کیونکہ یہ ماہ مقدس جو ہے پورے سال کا تتمہ ہے، تو فرمایا کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رجوع کر لے گا، اللہ جل شانہ اس کو پورے 11 ماہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مکمل چانس ہے۔ فرمایا ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزارو کہ پتہ نہیں آئندہ میری زندگی میں اور رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور ہمارے جو اسلاف اس دنیا سے چلے گئے، فرمایا کہ جب ماہ مقدس کے آنے میں کچھ باقی دن ہوتے تھے، وہ اس فکر میں لگ جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اس آنے والے مہمان کی قدر کر پائیں گے یا نہیں، اور ماہ مقدس کے ختم ہونے کے بعد وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری عبادات اللہ کو قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اللہ کو پسند آئیں کہ نہیں آئیں۔ تو آدھا سال جو ہے وہ اس فکر میں گزار دیتے تھے کہ ہماری عبادتیں پتہ نہیں قبول ہوئیں یا نہیں، اور آدھا سال جو ہے وہ رمضان المبارک کے آنے کی تیاری میں لگے ہوتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے موقع دیا، اللہ نے چانس دیا، ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آ گیا، تو ہم کوشش کریں سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہا ہے، روزی حاصل کر رہا ہے، اس سے توبہ استغفار کر لے، اپنے حلال ذرائع استعمال کرے، حرام سے خود بھی بچے، اپنی اولاد کو بھی بچائے، کیونکہ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا گیا، اور میں 40 دن تک اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر حرام سے افطاری کر رہے ہیں، حرام سے سحری کر رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کا روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، اس زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، اس سے ہم غلط دیکھیں نہ، ہمارے ہاتھوں کا روزہ، ہمارے پاؤں کا روزہ، پورے جسم کا روزہ یہ روزہ ہے۔ اس لیے صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو بھائی ہم کوشش کریں کہ اپنے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کو خوب راضی کریں، اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کریں، اور اللہ سے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروا لیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئندہ رمضان آئے یا نہ آئے، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دی۔